بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ پلس نیوز کے ساتھ میں افضل حسین لڑی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، دو تین بڑی اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک سب سے بڑی خبر ہے کہ ایک لوٹا جو آپ کو پتہ ہے ابھی گزشتہ 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، لوٹوں کی وجہ سے دوبارہ الیکشن ہوئے تھے، اور ایک لوٹا جو تازہ ترین خبر ہے اس کے مطابق ایک لوٹا جو ہے وہ پھر بھی کیا ہے۔ اس لوٹے کو اس کا نام کیا تھا، اس کا حلقہ کون سا تھا، ضلع کون سا تھا، کتنی قیمت لگائی گئی اور کس شخص نے اس کو خریدا، اس کی مکمل تفصیل میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں۔ اور دوسری میرے پاس ایک خبر افسوس کا خبر ہے یہ کہ سابق ایم پی اے جو جنگ کے ہیں افتخار بلوچ صاحب، ان پر 10 افراد نے جو وحشیانہ تشدد کیا۔ دو جو بڑی اہم خبریں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کو ملکی معیشت اور اور وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے جو ہماری حکومت اور اپوزیشن جس باغ میں لگی ہوئی، پہلے میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اس کے بعد جو ہے جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی اس پہ جو مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کتنی بری طرح تباہ ہو چکی ہے، اور جس ملک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ملک کے وزیر اعظم کو کوئی فکر ہی نہیں۔ پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ رہی ہے، اور جس ملک کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اس ملک کے وزیر اعظم یعنی شہباز شریف صاحب کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی اتحادیوں کو ساتھ لے کر بیٹھے صرف یہ بات لے کر کہ ہم پنجاب میں الیکشن کیوں آ گئے، یعنی کہ وہ ان کو معیشت کا کوئی فکر نہیں ہے۔ ان کو صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹھے ہوئے کہ ہم نے پنجاب کے الیکشن کیوں ہو رہا ہے، ہماری کمزوری کیا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے وہاں کا کیا حاصل کیا اپنے ملک کی جو معیشت کا ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں پر، ان کو اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حکومت کو کسی نہ کسی طرح یعنی کہ ان کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ضمنی انتخابات کو بری طرح آ گئے، لیکن اب ان کا دوسرا جو میں نے آپ کو کل بھی اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ ان کا مقصد جو کسی نہ کسی طرح حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنا اور پرویز لائی کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ ان کا مقصد یہ کہ کسی نہ کسی طرح حمزہ کو بچانے کے لیے یعنی کہ حمزہ کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کے لیے خرید و فروخت کی جائے یا کچھ بھی کیا جائے۔ اسی سلسلے میں جو خرید و فروخت کے بازار ہیں وہ گرم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، جس کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایک ایم پی کی جو اطلاع ملی ہے وہ بک چکا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کتنے پیسوں کس سے لیے۔ ایک بار پھر ملاقاتوں کا سلسلہ عروج پر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے حمزہ شہباز کو، اس لیے انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرنی ہے، سودے بازی کرنی ہے، جو ایک بار جو بازار دوبارہ گرم کریں گے۔ اور سب کی توجہ صرف اس طرف ہے کہ اس میٹنگ میں صرف اپنا کانفیڈنس وزیر اعظم پاکستان نے جو گزشتہ اپنی میٹنگ بلائی اپنی کانفیڈنس شو کرنے کے لیے جس دن پاکستان کی معیشت کو سب سے بڑا جھٹکا لگا۔ سب سے بڑا جھٹکا کیا تھا؟ سب سے بڑا جھٹکا یہ تھا کہ ڈالر جو وہ 225 روپے کو چھو کر آیا۔ سب سے بڑا پاکستان کی معیشت کو یہ جھٹکا لگا کہ ڈالر 225 روپے کو چھو کر آیا۔ اس دن وزیر اعظم پاکستان یعنی کہ ڈالر 225 روپے کو چھو کر آیا، وزیر اعظم پاکستان کو کوئی اس کا کوئی ان کو جو سمجھنے کے دکھ نہیں ہے، افسوس نہیں، ان کی بے حسی دیکھیں کہ وہ اپنی اتحادیوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کہہ کے لگا رہے ہیں، یعنی کہ ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شاید یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کا ہنسنا جو شاید اس قوم اور اس قوم کی ملکی معیشت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہنس رہے ہیں اور عوام چاہے وہ مہنگائی میں اور لوڈ شیڈنگ اور مختلف چیزوں باہ آ رہی ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کو اس چیز سے کوئی نیا دینا نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یعنی کہ ڈالر بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک انتہائی اہم بیان جاری کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اندرونی بے یقینی یعنی کہ اندرونی بے یقینی آپ سمجھ رہے ہیں کیا کرپشن ہے ہمارے جو ہر لحاظ سے، یہ نہیں ہے کہ صرف ہمارے حکمران کرپشن کر رہے ہیں، ہمارا ہر ایک بندہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 میں سے 80% لوگ کرپشن کرتے ہیں، تو اس کا جو زیادہ اثر ہے، زیادہ جو ڈالر بڑھنے کی وجہ وہ عام بندے کی کرپشن نہیں ہوتی، جو ہمارے حکمران بڑے بڑے گھپلے کرتے ہیں ان کا اصل کرپشن اس پہ اثر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ
ایک جو انہوں نے بتایا کہ اندرونی بے یقینی روزانہ کی بنیاد پر روپے کی قدر میں تبدیلی کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے. کبھی جو ہماری کرپشن ہوتی ہے جس کی بنا پر جو ڈالر کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے لاہور میں ڈیٹ ہے. پچھلے ولاگ میں نے جس طرح بتایا کہ وزیر پاکستان اتحادی کی بھرپور کوشش ہے کیونکہ وزیر پاکستان اور اتحادیوں کی بھرپور کوشش ہے کہ کچھ بھی ہو کچھ بھی کرنا پڑے لیکن حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہنا چاہیے. اسی بات پر مشاورت کے لیے انہوں نے اپنے تمام اتحادی بلائے. اگر وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار نہ رکھ سکے تو وہ چند کلو میٹر یعنی اسلام آباد کے وزیر اعظم نہیں رہ سکیں گے کیونکہ اس طرح وفاقی حکومت کے بھی گھر جانے کے اسباب بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ وہ اگر دوسرے صوبوں میں نے پچھلے بلاگ میں بتایا کہ پنجاب میں اگر پی ٹی اے کی حکومت آ رہی ہے کے پی کے میں آلریڈی پی ٹی اے کی حکومت ہے تو سندھ میں جو کہ پیپل پارٹی کی اس طرح بلوچستان میں تو وفاق میں یعنی نون لیگ کے پاس کچھ نہیں بڑے بچے میں اس لیگ کے پاس جو ہوگی وہ صرف وفاق کی چند کلو میٹر کی جو حکومت ہوگی. آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی چودھری شجاعت صاحب یعنی اس سارے جو کھیل ہے جو سارا جو حکومت سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان سب چیزوں کا پاکستان کا بچے بھی رہتا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے بات کرنا نون لیگ کو زمین کروایا نون لیگ کو انہوں نے جو وزیر اعظم نے بنایا ان کو ہر ایک چیز کی گارمنٹ کو لے کر آئے اور انہوں نے صحیح معنوں میں جو ان کو آصف علی زرداری صاحب نے نون لیگ کو لاہور کی سڑکوں میں اور لاڑکانہ کی سڑکوں میں سیکھا. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن نہیں کرتا جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے نون لیگ کے ساتھ کیا. اور یہ میں نے کہا کیا ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں نون لیگ یہ خود کہے گی کہ آصف علی زرداری نے ہمارے ساتھ کیا کیا. آصف علی زرداری صاحب نے کاف لیگ کی کیا جو ہمارے سینئر سیاستدان ہیں بزرگ سیاستدان ہیں چودھری شجاعت صاحب ہیں ان سے ملاقات کی. چودھری شجاعت حسین فیملی آپ جانتے ہیں چودھری شجاعت حسین اور پرویز لائی ساری یعنی کہ یہ پرویز لائی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے ان کا ایک ہی خاندان ہے ایک ہی فیملی میں ساری عمر ایک ہی کابلی کے پلیٹ فارم پر جو اکٹھی سیاست کی ہے. چونکہ اب دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. چودھری شجاعت حسین اور ان کے بیٹے چودھری صالح حسین اور جو طارق رشید چیمہ صاحب ہیں وفاق کے ساتھ مل گئے اور چودھری شجاعت حسین کے کہنے پر جو ان کے بیٹے اور طارق رشید چیمہ صاحب جو وفاق کے ساتھ مل گئے. جبکہ پرویز لائی اور ان کے بیٹے پنجاب میں عمران خان یعنی پی ٹی اے کے حکومت کے ساتھ کھڑے رہے. طارق رشید چیمہ اور چودھری صالح حسین کی جانب سے چودھری شجاعت حسین پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے بار بار دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے تمام ایم پی ایز کو ایک لیٹر لکھیں. وہ لیٹر کیا لکھیں؟ لیٹر میں لکھیں کہ آپ نے حمزہ شہباز کو ووٹ کرنا ہے. یعنی کہ چودھری صالح حسین جو کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیٹے ہیں اور ان کے جو پارٹی کے ایم این اے اور سابقہ منسٹر رہ چکے ہیں طارق رشید چیمہ صاحب ان کا یہ دباؤ ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کے اوپر کہ آپ اپنے ایم پی ایز کو یہ ایک لیٹر جاری کریں کہ جو وزیر اعلیٰ کا چناؤ ہونا ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے اس میں آپ نے پرویز لائی کے بجائے آپ نے حمزہ شہباز کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے تاکہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہ سکے. ان کا دوسرا پلان کیا ہے یعنی کہ اگر چودھری شجاعت حسین صاحب اپنے اتحاد جو اپنی پارٹی کے ایم پی ایز کو یہ جاری کر دیتے لیٹر کہ آپ نے حمزہ شہباز کو جو ووٹ کاسٹ کرنا ہے اس کے باوجود اگر وہ پرویز لائی کو ووٹ کاسٹ کریں گے تو وہ 20 سیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے اور اس طرح ان کا ووٹ کاسٹ نہیں کیا جائے گا. جو کہ اس ٹائم میں بتاتا چلوں کہ اگر چاہے پی ٹی اے کی حکومت ہے پنجاب میں بننے جا رہی ہے یا وفاق کی حکومت نون لیگ کی یا پی ٹی اے کی وہ صرف اور صرف کاف لیگ کے جو سر پر کھڑی ہوئی ہے. کاف لیگ کے اگر دو ایم دو ایم ایل اے اگر ابھی نکل جاتے ہیں حکومت سے بھی یہ حکومت ختم ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم بنی ہوئی ہیں وہ انہیں کے برابر وزیر اعظم کھڑی ہوئی ہے. چودھری خاندان آپس میں بڑا اتفاق یعنی کہ چودھری برادران کا آپس میں بڑا اتفاق ہے اتحاد بھی ہے پیار بھی ہے. ٹھیک ہے
ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یعنی کہ پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کیا کہ جو ایم پی ایس کے وہ اپنے پی ٹی اے کے ساتھ رکھے, پنجاب حکومت پر ایم این اے جو انہوں نے وفاقی حکومت کے ساتھ رکھی, انہوں نے اپنے آپ کو بڑی چلاکی سے 200 میں تقسیم رکھا. لیکن چونکہ آپ معاملہ آ گیا کہ اپنی جو وزارت کا تو آپ یہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکتے. چودھری شجاعت صاحب نے آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ کو دیا پر یہ آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت صاحب سے جو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو برقرار رکھنے کے لیے ایم پی ایس کی حمایت کا کہا, لیکن چودھری شجاعت صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ ہم حمزہ شہباز کو ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. ہمارا جو وزیر اعلیٰ کا یہ ہوتا ہے وہ پرویز لاہی کے لیے, اور اگلا وزیر اعلیٰ پرویز لاہی ہی ہوگا. ہم پرویز لاہی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتے. لیکن اب آتے ہیں دوسری جانب میں, چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو لوٹا بکنے والا ہوتا ہے وہ بک ہی جاتا ہے, اور یہ ایک جو لوٹے مسابقت ہی کرتی ہے, کیونکہ مزید خرید و فروخت چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے الیکشن ہے, وہ بھی وزیر اعلیٰ کا حکومت کا مسئلہ ہے, تو اس لیے انہوں نے اپنا جو پیسہ ہے وہ انہوں نے ویسٹ کرنا ہے, لوگوں کو خریدنا ہے, لوگوں کو زمین خریدنی ہے, تو اس لیے اپنا انہوں نے جو پتہ کرنا شروع کر دیا. خاص طرح سے بتانا چاہتے ہیں نئے بکنے والے لوٹے کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, نئے بکنے والے لوٹے کا تعلق رحیم یا خان سے. ایم پی چودھری مسعود احمد, یعنی کہ جو نیا لوٹا بک چکا ہے اس کا تعلق رحیم یا خان سے, اور اس کا نام ہے چودھری مسعود احمد. چودھری مسعود احمد پارٹی قیادت کی جانب سے باقاعدہ طور پر بار روکے جانے کے باوجود ترکی سے لے گئے. ان کی پارٹی قیادت نے روکا, منع کیا کہ ابھی آپ کہیں نہیں جا سکتے, الیکشن ہے, آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور خاموشی سے ترکی بھاگ گئے. ٹھیک ہے, ذرا کے مطابق ایم پی رحیم یار خان چودھری مسعود احمد نے اپنی زمین کا سودا 25 کروڑ سابق صدر آصف علی زرداری سے کیا. آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ماسٹر مائنڈ جو ہے اس کا آصف علی زرداری صاحب ہے, تو میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب کی زیادہ خریداری کوئی نہیں کر سکتا, جس پر کیونکہ یہ خریداری ہو چکی ہے, اور اس خریداری پر عوامی حلقوں میں ایک غصے کی اور غضب کی لہر ہو چکی ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اپنے ایم پی اے سے. پاکستان کے عوام نے, اچھا میں آپ کو جو دوسری خبر دینے لگا ہوں, جو وزیر جو سابقہ ایم پی اے پر حملہ ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بڑی اہم بات بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایک اہم چیز کہی تھی. اسی چیز کا مطالبہ جو آج پاکستان کے عوام ان سے کر رہی ہے, چونکہ ضمنی انتخابات سے پہلے یعنی 17 جولائی سے پہلے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے ایک دلی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جو پاکستانی 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرے گا اس کے لیے فری کر دی جائے, یعنی اس کو وصول نہ کیا جائے. البتہ عوام کے مطابق, پاکستانی غیور عوام کے مطابق یہ صرف دلی خواہش ہی تھی, یعنی کہ اس کے عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف وزیر اعظم صاحب کی دلی خواہش تھی, یا الیکشن سے قبل پاکستانی عوام کے لیے ایک لولی پاپ دینے کی کوشش کی گئی تھی. پاکستانی عوام کو ایک میں سمجھتا ہوں ناکام لولی پاپ دینے کی کوشش کی گئی تھی, جس کا پاکستانی عوام نے ثابت بھی کر دیا کہ اب وہ اس طرح کے لالی پاپ نہیں لے سکتے. وہ اب سمجھ آ گیا کہ پاکستان کے مفاد کے لیے کون بہتر ہے اور کون غدار ہے یا جو بھی ہے. ایک اور اہم جو تازہ ترین خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تھانہ مسن کے علاقہ کالا بالیاں کے قریب سابق ایم پی اے افتخار بلوچ, یہ بڑی ایک افسوسناک خبر ہے کہ تھانہ مسن کے علاقہ کالا بالیاں کے قریب سابق ایم پی اے افتخار بلوچ پر 10 افراد کا وحشیانہ تشدد ہے. جن کے وہ ایم پی اے کہیں جا رہے تھے سابق ایم پی اے, اور ان پر 10 افراد نے جو ان کے پاس بندوقیں بھی تھی, 2-3 گاڑیاں میں ان پر روکا ہے اور ان پہ ایک وحشیانہ تشدد کیا ہے, اور ان کو بری طرح ان پر تشدد کیا اور لہو لہان بھی کر دیا, جس پر موقع کی اطلاع ملنے پر جو مقامی پولیس
फौरी तौर पर जो मौके पर पहुंची है, जिस पर साबिक MP इफ्तिखार बलोच ने पुलिस को ये कहकर कार्रवाई करने से रोक दिया कि ये मेरा मामला है और मैं इनसे खुद बाद में इनको देख लूँगा, जो भी करना हो मैं इनको खुद कर लूँगा, लेकिन आप इन पर कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये था मेरा आपका ब्लॉग। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। आपके मेज़बान अफजल हुसैन बख्शी।